إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وقال تعالى في موضع آخر إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك اللهم رب زدني علما حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہن، حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ذی القعدہ کا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے۔ یہ مہینہ حج کے مہینوں میں سے بھی ایک مہینہ ہے جس میں عازمین سفر، حج کے لیے سفر کرنے والے اس مہینے میں یا اس سے پہلے والے مہینے میں نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ چونکہ اس سال حج کے لیے ہمارے یہاں سے کوئی جا نہیں پا رہا ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اس لیے حج کے تعلق سے جو باتیں ہوتی تھیں اس سال اکثر و بیشتر مساجد پر حج کے تعلق سے یا تربیتی پروگرام نہیں ہو سکتا۔ چونکہ حج کا تربیتی پروگرام اسی مقصد سے ہوتا ہے تاکہ لوگ مکہ جا کر کے حج کو سنت کے مطابق ادا کریں۔ اسی حج کے تعلق سے اور اسی ضمن میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے تعلق سے بھی باتیں ہوتی ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ جلیل القدر اور اولو العزم پیغمبروں میں سے 5 اولو العزم پیغمبر ہیں
جن میں ایک حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت آپ پڑھیں تو پوری کی پوری زندگی آزمائش میں اور ابتلا میں گزری۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑا عظیم مقام دیا اور کہا کہ آپ امام ہیں۔ قرآن نے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اے ابراہیم، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا دیا، رہبر بنا دیا، اسوہ بنا دیا، نمونہ بنا دیا۔ اور جاعلک للناس اماما، اسوہ کس بات کے، امام کس بات کے، نمونہ کس بات کے، اس کی وضاحت اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے مقامات پر کر دی۔ اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ اس ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو یاد کرو، ان کی سیرت کو پڑھو۔ ایک امت تھے، ایک امت تھے۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو کانا امتن، ایک امت قرار دیا۔ امت کہتے ہیں کسے؟ امت کہتے ہیں بہت سارے لوگوں کو ملا کر کے ایک امت بنتی ہے۔ جیسے ہم اور آپ امت محمدیہ ہیں، تو امت محمدیہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جس میں اکثریت ہوتی ہے یا زیادہ لوگ ہوتے ہیں۔ ایک آدمی کو امت نہیں کہا جاتا، لیکن اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک امت قرار دیا۔ مفسرین نے لکھا ہے، قرآن کی تشریح کرنے والوں نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو امت قرار دیا وہ اس لیے قرار دیا کہ ایک شخص سے تو تھے، لیکن ان کا عقیدہ، ان کا ایمان، ان کا اللہ پر بھروسہ پوری امت کے برابر تھا۔ پوری امت بھی مل کر کے اس ٹھوس ایمان اور ٹھوس عقیدہ اور ٹھوس توحید نہیں پیدا کر سکے۔ اور کچھ لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس زمانے میں صرف ابراہیم علیہ السلام اہل ایمان تھے اور ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام ایمان رکھنے والی تھی۔ اس مناسبت سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے امت کا لفظ استعمال کیا کہ یہ ایک پوری امت تھی۔ قانتا للہ حنیفا، اور اللہ رب العالمین کے مطیع، فرما بردار، اللہ کی بات کو ماننے والے، اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم کرنے والے تھے۔ ولم یک من المشرکین، اور اللہ نے کہا مشرک نہیں تھے، شرک کرنے والے نہیں تھے، شرک کی آمیزش ان کے عقیدے کے اندر نہیں تھی، وہ ٹھوس ایمان والے تھے، ٹھوس عقیدے والے تھے۔ یہ آیت کریمہ اور اس آیت کریمہ دونوں کو ملائیں، ایک آیت میں اللہ نے امام قرار دیا، دوسرے میں اللہ نے کہا کہ مشرک نہیں تھے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں توحید میں امام قرار دیا کہ اگر توحید کسی سے سیکھنی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پڑھی جائے، ان کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، ان کی سیرت کو بغور پڑھا جائے، اور پھر اس سے توحید کے جو نئے نئے نقطے نکلیں گے اس نئے نئے نقطے پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ حضرات گرامی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انہیں نبی کی شکل میں چن لیا تھا اس پر اللہ کے شکر گزار بندے تھے۔ وہداہ الی صراط مستقیم، اور اپنے رب کے راستے کی طرف، سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرنے والے تھے، بلانے والے تھے، تھک کر کے بیٹھنے والے نہیں تھے۔ آپ نے اپنی قوم کی، اپنے گھر والوں کی ایذائیں برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، لیکن یہ مرد مجاہد اللہ کے پیغام کو پھیلانے میں،
اللہ کے پیغام کو ایک دوسرے تک منتقل کرنے میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹا، ایک پہاڑ کی طرح ان لوگوں کے راستے میں کھڑا رہا اور اللہ کی توحید کا اعلان کرتا رہا۔ میرے بھائیوں، آج میں اس خطبہ جمعہ میں اسی نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ابتلا اور آزمائش کے کچھ نمونے کو پیش کروں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کو ایک قرار دینے کی بھرپور کوشش کی، لیکن گھر سے مخالفت ہوئی۔ ان کا باپ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مخالف ہو گیا، اور ساتھ ہی ساتھ پوری قوم کے لوگ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مخالف ہوئے۔ جب گھر کا ہی آدمی مخالف ہو جائے تو باہر کی مخالفتیں تو اور بڑھ جاتی ہیں۔ ہم اور آپ نے غور کیا ہوگا، اپنے گھر میں اگر کوئی ہمارا مخالف ہو جاتا ہے تو اس سے زیادہ باہر والوں کو موقع مل جاتا ہے اور اس سے زیادہ مخالفتیں کرنا شروع۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت گھر سے شروع ہوئی اور باہر والوں نے مخالفت میں تشدد اختیار کیا، لیکن اس مرد مجاہد نے اپنی قوم کو، اپنے والد کو، مشرک قوم کو بڑے پیار سے سمجھایا، بڑی عقیدت سے سمجھایا، بڑے لطیفانہ انداز میں سمجھایا۔ شاید میری قوم سمجھ جائے، شاید میرا باپ سمجھ جائے، شاید میری قوم کے لوگ اللہ کے راستے پر آ جائیں، ہدایت پر آ جائیں اور جنت جیسی نعمت انہیں مل جائے، لیکن نہیں ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دعوت کو دیتے رہے، قوم مخالفت کرتی رہی۔ آئیے اس کا چند نمونہ قرآنی آیات کی شکل میں دکھاتے ہیں۔ سورہ مریم اٹھائیے، اللہ رب العزت والجلال نے اس سورہ مریم کے اندر ارشاد فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا۔ سورہ مریم کی اس آیت کریمہ کو اٹھائیے، 51 نمبر کی آیت کریمہ سے لے کر کے 73 نمبر کی آیت کریمہ کو پڑھ جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں ارشاد فرماتا ہے کہ یاد کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو۔ وہ سچے نبی تھے، اللہ کی طرف سے انہیں یہ سرٹیفکیٹ ملا، وَكَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ابراہیم علیہ السلام سچے نبی تھے، اللہ کے سچے پیغمبر تھے۔ انہوں نے اپنے باپ سے کہا، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے میرے ابو جان، اے میرے والد محترم، کیوں آپ ایسی کی عبادت کرتے ہیں؟ لا تعبد لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ جنہیں قوت بصارت بھی نہیں دی گئی، جنہیں قوت سماعت بھی نہیں دی گئی، جو سن بھی نہیں پاتے، جو دیکھ بھی نہیں پاتے، اور آپ کو کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے، اے میرے والد محترم، آپ ان کی عبادت سے باز آ جائیں۔ سوچئے، ایک والد جو گمراہی میں ہے، جو اللہ رب العالمین کی معصیت میں مبتلا ہے، جس کا راستہ جہنم کا راستہ ہے، جس کا راستہ کفار و مشرکین کا راستہ ہے، اور وہیں اولاد یا ان میں سے کوئی ایک لڑکا ایسا ہے جسے اللہ نے روشنی سے نوازا ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا ہے، اس کو کتنی فکر ہوگی جس طرح میں ہدایت پایا ہوں، جس طرح اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، میرے والد کو بھی ہدایت دے دے تاکہ میرے والد بھی جہنم جیسی سختیوں سے، جہنم جیسے عذاب سے بچ جائیں۔ ابراہیم کو یہی تڑپ تھی،
ابراہیم علیہ السلام کو یہی طلب تھی کہ میرے باپ کسی بھی طریقے سے میرے راستے پر آ جائیں اور اس راستے سے باز آ جائیں جو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ آپ آئیے، اور نبی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کیا کہا؟ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے میرے والد محترم، آپ کے پاس جو علم ہے بڑا بودا قسم کا علم ہے، آپ کے پاس جو علم ہے وہ ادھورا علم ہے، آپ جاہل ہیں، جاہل تو نہیں کہا، آپ لا علم ہیں۔ اے میرے ابو جان، آ جائیں میرے راستے پر۔ انی قد جاءنی من العلم، مجھے ایسا علم دیا گیا ہے، ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، جو آپ کو نہیں دیا گیا ہے، اور اگر آپ میرے علم پر، آپ میری بات کو یقین سے مان لیں گے، آپ اس پر عمل کریں گے، تو آپ کو میری بات ہدایت دینے والی ہوگی۔ کتنا پیارا انداز ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور انداز اپنایا، یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اے میرے والد محترم، آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، کیونکہ شیطان پہلے ہی اللہ کا نافرمان ہو چکا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر کے اسی وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہو چکا ہے۔ اے میرے والد محترم، شیطان کی عبادت نہ کیجیے، رحمان کی عبادت کیجیے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سے ایک نقطہ ملا، نقطہ یہ ملا کہ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اپنے والد سے کہا کہ آپ شیطان کی عبادت نہ کریں۔ حضرت ابراہیم کے والد شیطان کی تو عبادت نہیں کرتے تھے، سامنے شیطان تو نہیں بیٹھا ہوتا تھا کہ شیطان کے سامنے سجدہ کرتے، شیطان سے مرادیں مانگتے، شیطان سے حاجت روائی کرتے، نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ اپنے ہاتھ سے بتوں کو تراشتے تھے، اپنے ہاتھ سے مٹی میں نقش و نگاری کر کے ایک انسان کی شکل بنا دیتے اور پھر اس کے سامنے بیٹھ کر کے حاجت روائی کرتے، اس سے مشکل کشائی کرتے، اس کے سامنے سجدہ کرتے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کی عبادت کا معلوم ہوا، اللہ کو چھوڑ کر کے، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے اگر کسی مخلوق کی عبادت کی گئی، شجر حجر کی عبادت کی گئی، تو شجر حجر کی عبادت نہیں ہے بلکہ وہ شیطان کی عبادت ہے۔ اور کان کھول کر کے سن لیں، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے، شیطان کی عبادت کرتا ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، قرآن کے الفاظ، یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اے ابو جان، آپ شیطان کی عبادت میں لگے ہیں نا، مجھے ڈر ہے کہیں آپ کے اوپر عذاب نازل نہ ہو جائے، آپ کے اوپر سے اللہ کا عقاب، آپ کے اوپر اللہ کا عقاب نازل نہ ہو جائے اور آپ شیطان کے دوستوں میں ہو جائیں، شیطان کے ساتھیوں میں ہو جائے، آپ کا حشر و نشر قیامت کے دن جب ہو تو آپ بھی شیطان کے ساتھ، آپ ان گمراہ لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں۔ اتنا پیارا انداز تھا، اتنی پیاری بات تھی ابراہیم علیہ السلام کی، لیکن باپ جاہل قسم کا تھا۔ باپ اپنے آبا و اجداد کی اتباع اور ان کی رسم و رواج کو بڑھانے والا تھا۔ اس نے کہا، ابراہیم، اگر بات تمہیں ہم تک لے آنا ہے اور ہمیں اپنے معبودوں سے پھیرنا ہے تو پھر یہاں سے نکل جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے۔ قال اراغب انت عن آلیتی، اگر تم باز نہیں آتے، اپنی بات سے رکتے نہیں تو ٹھیک ہے، ہم تمہیں پتھر مار مار کر کے رجم کریں گے۔ لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، جب پتھر مار مار کر کے رجم کر دیں گے تو پھر تم ملیا میٹ ہو جاؤ گے، تمہارا کچھ وجود باقی نہیں بچے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا اتنا پیارا انداز اپنانے کے باوجود میرا والد، میرا باپ سمجھ نہیں پا رہا ہے،
تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیٰ، اے میرے ابو جان ٹھیک ہے، آپ ہماری بات نہیں مانتے نہ مانیں، میں یہاں سے رخصت ہوتا ہوں، اللہ آپ کے اوپر سلامتی نازل فرمائے، میں آپ کے لیے دعائیں کرتا رہوں گا، ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیٰ، جب تک میرا رب مجھے منع نہ کر دے میں برابر آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے منع کرنے کے بعد دعا سے رکے، ورنہ اس سے پہلے اپنے والد کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ کتنا پیارا انداز تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے سامنے جب دعوت رکھی تو باپ نے قبول نہیں کیا۔ اسی طریقے سے ان کی قوم نے بھی قبول نہیں کیا۔ ایک دن میلے کا دن تھا، عید کا دن تھا، تہوار کا دن تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس قوم کے لوگ آئے، کہا چلیں ہمارے ساتھ تہوار منائیں، چلیں ہمارے ساتھ جو ہے خوشیاں منائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ جائیں، میں بیمار ہوں، مجھے تکلیف ہے۔ وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر کے چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں آتے ہیں، سارے بت کو کلہاڑی سے توڑ ڈالتے ہیں، اور ایک بت جو سب سے بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اسی کے گردن میں کلہاڑی لٹکا دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ خوشیاں منا کر کے جب واپس آئے تو سوچا سویرے سے مستی کر رہے ہیں، چلیں اب اپنے معبود کو بھی راضی کر لیں۔ معبود کے پاس آئے، بت خانے میں آئے تو دیکھا عجیب منظر ہے، یہ تو سب بلٹے پڑے ہیں، کسی کی گردن ٹوٹی ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہے، کسی کا پیر ٹوٹا ہے، کسی کا کچھ ٹوٹا ہوا ہے، ملیا میٹ۔ سب اچنبے میں ہو گئے، کون کیا ہوگا، کیسے یہ بات ہوئی ہوگی؟ انہی لوگوں میں سے کہنے والے نے ایک کہا ہم نے سنا ہے ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ہمارے بتوں کی اور ہمارے معبودوں کی مخالفت کرتا ہے، ہمیشہ اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے، اسی کا کام ہوگا، اسی نے یہ کام کیا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، لوگوں نے کہا سب کے سامنے، پورے مجمع کے سامنے ابراہیم کو بلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا انت فعلت بآلہتنا، کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے ایسا کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل فعلہ کبیر، بلکہ اس کے بڑے نے کیا ہے، اگر یہ بولتے ہیں تو پوچھ لو، اگر بولتے ہیں تو ان سے سوال کرو۔ تھوڑی دیر کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی قوم سمجھ گئی کہ یہ بت تو کام کر نہیں سکتے، ہاتھ پیر ہلا نہیں سکتے، توڑیں گے کیسے؟ ابراہیم صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن جس کے مزاج میں ہمیشہ سے گمراہی بھری پڑی ہو، کچھ دیر کے لیے بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن بعد میں فوراً وہ بات اس کے پیچھے سے نکل جاتی ہے، اور پھر وہ اپنے اسی بات پر جو پہلے سے جس عقیدے پر تھا، جس یقین پر تھا، اسی پر لوٹ جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم بات سمجھی، لیکن پھر اس بات سے انحراف کرتے ہوئے اپنی پچھلی بات پر آ گئے۔ سب لوگوں نے اکٹھا ہو کر کے کہا کہ اپنے معبودوں کی مدد کی جائے، اپنے معبودوں کی مدد کی جائے، اور ابراہیم کو انہیں آگ میں جلا دیا جائے، ابراہیم کو آگ میں ڈال کر کے ان کا وجود ہی ختم کر دیا جائے۔ سب لوگوں نے پلاننگ کی، لکڑیاں اکٹھا کی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا گیا۔ اتنی بڑی آگ جلائی گئی تھی کہ لوگوں نے لکھا ہے کہ اوپر سے جب کوئی پرندہ گرتا تھا تو اس کی آنچ سے، پرندہ اڑتا تھا اس آگ کے اوپر سے تو اس کی آنچ سے تپ کر کے اسی آگ میں گر جاتا تھا۔ اتنی خطرناک آگ جلائی گئی، لیکن ابراہیم علیہ السلام جب اس میں گئے تو رب کی جانب سے ندا آئی، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے ابراہیم گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اے آگ آج سے پہلے تمہارے اندر ہم نے جلانے کی صلاحیت رکھی تھی، آج میرا خلیل تیرے اندر ہے، تو ان کے اوپر سلامتی اور ٹھنڈک والی بن جا، ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا، ایسی بن جا جو انہیں نہ نقصان دے نہ کسی قسم کی تکلیف انہیں ہو۔
یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتلا اور آزمائش کی ایک نشانی ہے۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتلا اور آزمائش میں ایک اور واقعہ یاد کریے، جس میں کہ حضرت سارہ علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے کو اللہ رب العالمین نے بے آب و گیا وادی میں چھوڑنے کا حکم دیا۔ پھر جب بیٹا بڑا ہوا، تیسری آزمائش یہ آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دیا، اور اسی قربانی سے آج ہم سب قربانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین تو ہم سب کو سیرت ابراہیم سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی توحید کو مضبوط کر دے۔ اے اللہ کسی قسم کی غلاظت، شرک اگر ہمارے اندر موجود ہے تو اے اللہ اس کی سمجھ عطا فرما، تاکہ ہم اس سے توبہ کریں اور اس سے دور رہیں۔ اے اللہ ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پیروی کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو کلمہ توحید زبان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، سبحان ربك رب العزة